اور جو شخص عارضی بیمار ہو وہ روزے نہ رکھے اور جب صحت ملے تو روزے رکھ لے، اور جو لمبا بیمار ہو جیسے عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا امید سے ہے پھر دودھ پلا رہی ہے پھر امید سے ہے پھر دودھ پلا رہی ہے، لمبی بیماری ہے، تو وہ اس کی جگہ پر فدیہ دے دے۔ ایک ہوتا ہے فدیہ اور ایک ہوتا ہے صدقۃ الفطر، سمجھ آ رہی؟ صدقۃ الفطر ہے 2.25 کلو، گندم ہو، چاول ہو، جو ہو، کھجور ہو، کشمش ہو، کچھ اور ہو، اور فدیہ اس کا آدھا ہوتا ہے۔ کتنا ہو گیا؟ 2.25 کا 1 کلو اور 100 گرام تقریباً۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ جس نے ایک روزہ چھوڑا اور وہ رکھ نہیں سکتا، وہ 1.25 کلو تقریباً کوئی بھی اجناس میں سے اللہ واسطے صدقہ کر دے، کسی غریب کو دے دے۔ یہاں یہ مسکنسیپشن ہے، یہ غلط تصور ہے کہ وہ روزہ رکھوا دے، یہ غلط تصور ہے۔ اسلام میں روزہ رکھوانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں مسکین کے فدیے کی بات ہے۔ مثال کے طور پر میں روزے نہیں رکھ سکتا تو میں ایسے شخص کو فدیہ دے سکتا ہوں جو خود روزہ نہیں رکھ سکتا، شوگر پیشنٹ ہے، بوڑھا ہے، غریب ہے۔ تو اگر روزہ رکھوانے کا تصور ہو تو پھر تو میں اس کو نہیں دے سکتا۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا اس کا فدیہ دے، اور وہ کھانا اس کو بھی دے سکتا ہے جو خود روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس میں روزہ رکھوانے کا تصور نہیں ہے۔ جس کی لمبی بیماری ہے وہ فدیہ دے اور اس پر روزے رکھنا لازم نہیں، اور جس کی چھوٹی بیماری ہے جیسے عورتیں 1 ہفتے کے لیے روزہ نہیں رکھتی تو وہ بعد میں روزے رکھیں گی، وہ فدیہ نہیں دیں گی۔ آپ نے کل دیکھا کہ 15 منٹ میں ہم نے بات کر لی تھی، تو خلاصہ قرآن کا کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ پارے میں جو موضوعات بیان ہوئے ہیں ان موضوعات کو مختصر بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو دوسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ یہ میری انگلیاں دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھو مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ خیبر ہے، اور یہ آگے بیت المقدس ہے، اس سیدھ میں ہے۔ تو مدینہ سے مکہ اس طرف ہے اور بیت المقدس بالکل اپوزٹ سائیڈ پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں۔ مدینہ میں یہودی اور عیسائی آباد تھے، یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ بڑے خوش ہوئے کہ باقی باتیں تو اس نبی کی ساری ہمارے خلاف ہیں، تو چلو کم از کم قبلہ تو ہمارے والا ہے نا۔ 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھیں۔ تو یہودی بگڑ گئے، کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ کوئی بات ہے؟ اگر وہ کعبہ اچھا نہیں تھا تو ادھر حکم کیوں دیا؟ اگر اچھا تھا تو بدلا کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ یہ جو تبدیلی ہم نے کی ہے یہ اس لیے کی ہے تاکہ ہم یہ جانیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول فرمائے ادھر ہم کہیں گے ادھر، وہ فرمائے ادھر ہم کہیں گے ادھر۔ کیوں چوں چنا یہ مسلمان کے دل میں نہیں آتا۔ طاعت گزار جو ہوتا ہے اس کو اس بات سے کیا ہے۔ تو ہم نے ان کی طاعت چیک کرنی تھی اور یہودی فیل ہو گئے، مسلمان پاس ہو گئے۔ حتیٰ کہ ایک محلے کی مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی گزرا کہنے لگا ابھی تک تم ادھر نماز پڑھ رہے ہو، حکم تو ادھر کا ہو چکا ہے۔ تو وہ دوران نماز ہی گھوم گئے، بالکل 90 کے بلکہ 180 کے زاویے پہ۔ یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس میں کیا رکھا ہے، شریعت کا یہ حکم اس میں کیا رکھا ہے۔ ان کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ یہودی نہ بنے
وہ فرما بردار مسلمان بنے۔ یہ تو آپ کا حق ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ یہ آیت حدیث واقعتاً ہے، صحیح ہے، ضعیف تو نہیں ہے حدیث، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن جب پتہ چل جائے کہ یہ ہے، پھر چوں چراں کرنے کا اختیار مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، یہاں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے 17 مہینے پہلے تمہیں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ بعد میں چینج کروں تو پتہ چلے فرما برداری کون کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں میں نے حکم دیا تھا، جبکہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے 17 مہینے پہلے یہ فرمایا ہو کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو، جاؤ تلاش کرو، کوئی آیت نہیں ہے ایسی۔ قرآن کہتا ہے یہ حکم میرا ہے، قرآن میں یہ ہے نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کے سارے حکم قرآن میں نہیں ہیں، کچھ حکم اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر قرآن کے بھی دیتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سنت مصطفیٰ بھی ایتھینٹک ہے، دلیل ہے، حجت ہے، صرف قرآن حجت نہیں ہے، بلکہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے بغیر قرآن کے دیے ہوئے ہیں وہ بھی رب کے ہی حکم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ آیت ہے تو ہم نے مان لی یہ آیت ہے، وہ فرمائیں یہ آیت نہیں، یہ میری بات ہے، یہ مجھے رب نے ڈائریکٹ بتائی ہے، تو ہم مان لیں کہ یہ بھی اللہ کی بات ہے، اللہ نے بتائی ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، وحی ہوتی ہے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ اگر قرآن ہی ایتھینٹک ہے تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن کی حجت بیان کی جا رہی ہے کہ نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، وہ وحی سے بات کرتے ہیں، لہذا قرآن کو مانو، اس کو تو سب مانتے ہیں۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کے طور پر اللہ کے حکم نہیں آئے، حدیث کے طور پر آئے ہیں، ان کو مانو۔ اس وقت یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ غامدی صاحب ہو گیا اور وہ جہلم والا ہو گیا اور دوسرے تیسرے اپنے من کی حدیث کو مان لی، اپنے من سے حدیث کو رد کر دیا اور ختم کر دیا۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایک مولوی صاحب کہیں نا کہ میں آپ کے جلسے میں ضرور آؤں گا، تو اس کا آنا خبر نہیں ہوتا، اگر وہ نہ آئے تو یہ خبر ہوتی ہے۔ یہ تو رب ہے کہہ رہا ہے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، تو پھر اس کا آزما لینا خبر نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ تمہیں اگر اللہ نہیں آزما رہا تو تم سوچو کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ جب تمام انبیاء کو اللہ نے آزمایا ہے، اگر تجھ پہ آزمائشیں نہیں آ رہی تو تم سوچو کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ اس لیے آزمائش کا آ جانا کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قسمیہ انداز میں فرمایا کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، اور اس پر صبر کرنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ کچھ آیات 158 میں اللہ نے صفا مروہ کی سعی کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ آپ سب کو مکہ لے جائے، وہاں پر بیت اللہ کے ساتھ سیدھے ہاتھ پہ صفا، الٹے ہاتھ پہ مروہ، 2 پہاڑیاں تھیں، ان کو کاٹ کر اب برآمدے بنا دیا گیا ہے، تو ان کی سعی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وہ لوگ وہاں پہ بت رکھے ہوتے تھے، مسلمان کتراتے تھے کہ یہاں بت ہوتے تھے تو ہم اب یہاں سعی کیوں کریں، تو اللہ نے الفاظ یہ استعمال کیے، یہ نہیں کہا صفا مروہ کی سعی کیا کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا تم کرو تو کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ حرج محسوس کرتے تھے۔ ہے یہ واجب، ہے یہ واجب، مگر حکم کا لفظ نہیں ہے، لفظ یہ ہے کہ تم سعی کرو تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ حرج محسوس کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، جو لوگ آسمان سے آنے والے علم کو چھپاتے ہیں ان پر رب کی لعنت ہے، اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ہے۔ یہاں ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھو، جو کہتے ہیں کہ اگر قرآن ترجمے سے پڑھا گیا تو پھر ہم کدھر جائیں گے، جو بالکل واضح طور پر احادیث اور آیات کو خود پڑھتے اور عوام کو اس سے منع کرتے ہیں، اور عوام جا کر پوچھتی ہے تو ان سے ناراض ہوتے ہیں، تم کیوں پوچھتے ہو اس کے بارے میں، وہ حق کو چھپا رہے ہوتے ہیں، والعیاذ باللہ۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ 177 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کرتے ہو یا مغرب کی طرف منہ کرتے ہو، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور غریبوں کی مدد کی جائے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرما دیا کہ ٹھیک ہے نماز کے لیے میں نے ادھر منہ کرنے کا حکم دیا ہے، مگر سب نیکی یہ نہیں، نیکیوں کی مختلف اقسام اس میں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد قصاص کا حکم ہے اور روزوں کا حکم ہے۔ قصاص یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا تو قتل کر دیا جائے، بازو توڑا تو بازو توڑ دیا جائے، کوئی زخم لگایا اسی طرح کا اس کو زخم لگایا جائے، یہ قصاص ہے۔ دانت توڑا ہے تو اس کا دانت توڑ دیا جائے، یہ اسلام میں قصاص ہے۔ تو اگر یہ نافذ کر دیا جائے تو پورے لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اس وقت چونکہ قصاص نہیں ہوتا، اس وجہ سے لوگ دم دنا کر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جہاں تک روزوں کا تعلق ہے تو اس میں یہ کہ اللہ نے اب تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ، یہ نہیں کہا، بات تو ٹھیک تھی یہ بھی۔ اگر اللہ فرماتے ہیں تم جنت میں چلے جاؤ تو پھر تو مرنا پڑتا، مرنے کے بعد پتہ چلتا کہ روزہ قبول ہوا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تاکہ تمہیں تقوی آ جائے جو مرنے سے پہلے آتا ہے، تاکہ ہم سنبھل سکیں، تاکہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں کہ ہمیں تقوی حاصل نہیں ہو رہا، ہم اپنے روزے کی اصلاح کر لیں، اپنی نماز کی اصلاح کر لیں۔ وہ بہت ہی برا تاجر ہوگا جو حساب ہی نہ کرے اور ٹھیک ہے آ رہا جا رہا، کتنا آیا کتنا رہ گیا کتنا بک گیا، کون سی رننگ آئٹم ہے کون سی ڈیڈ آئٹم ہے اس کو پتہ ہی کسی چیز کا نہ ہو، اور وہ لا رہا بیچ رہا اس کو پتہ ہی نہیں کتنا آگیا کتنا چلا گیا۔ سمجھدار تاجر وہ ہوتا ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، کون سی چیز کم پڑ گئی ہے، کون سی جلدی بک جاتی ہے، کون سی دیر سے بکتی ہے، تو اپنا محاسبہ کرے۔ صرف نیکی کر رہا ہے، صدقے کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے اور یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ اس کا مجھ پہ اثر ہو رہا ہے نہیں۔ روزوں پہ روزے، کاریوں پر کاری بیچارے، اور مولوی اپنا قرآن پڑھ کر نکل جاتے ہیں، نہ اس کی عقل بدلتی ہے نہ اس کی شکل بدلتی ہے۔ یہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نمازی ہے مگر بے حیائی اور برائی سے نہیں بچتا۔ قرآن کہتا ہے روزے سے تقوی آتا ہے، یہ روزے گزار لیتا ہے مگر اس میں کوئی تقوی نہیں آتا، اور فجر کی عید کی فجر میں یہ غائب ہوتا ہے، عید کی فجر میں غائب ہوتا ہے۔ اس کا روزہ اتنا ہی رینج ہے اس کی۔ حق یہ ہے کہ روزہ ہر برائی سے بچ کر رکھا جائے، ہر نیکی کی طرف محنت کر کے رکھا جائے، اتنا تقوی جمع ہو جائے جو 11 مہینے ہمیں برائیوں سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے۔ اور جو شخص عارضی بیمار ہو وہ روزے نہ رکھے، اور جب صحت ملے تو روزے رکھ لے۔ اور جو لمبا بیمار ہو، جیسے عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا امید سے ہے پھر دودھ پلا رہی ہے، پھر امید سے ہے پھر دودھ پلا رہی ہے، لمبی بیماری ہے، تو وہ اس کی جگہ پر فدیہ دے دے۔ ایک ہوتا ہے فدیہ اور ایک ہوتا ہے صدقۃ الفطر، سمجھ آ رہی؟ صدقۃ الفطر ہے 2.25 کلو، گندم ہو، چاول ہو، جو ہو، کھجور ہو، کشمش ہو، کچھ اور ہو۔ اور فدیہ اس کا آدھا ہوتا ہے، کتنا ہو گیا 2.25 کا، 1 کلو اور 100 گرام تقریباً۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ جس نے ایک روزہ چھوڑا اور وہ رکھ نہیں سکتا، وہ 1.25 کلو تقریباً کوئی بھی اجناس میں سے اللہ واسطے صدقہ کر دے، کسی غریب کو دے دے۔ یہاں یہ مسکنسیپشن ہے، یہ غلط تصور ہے کہ وہ روزہ رکھوا دے، یہ غلط تصور ہے۔ اسلام میں روزہ رکھوانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں مسکین کے فدیے کی بات ہے۔ مثال کے طور پر میں روزے نہیں رکھ سکتا تو میں ایسے شخص کو فدیہ دے سکتا ہوں جو خود روزہ نہیں رکھ سکتا، شوگر پیشنٹ ہے، بوڑھا ہے، غریب ہے۔ تو اگر روزہ رکھوانے کا تصور ہو تو پھر تو میں اس کو نہیں دے سکتا۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا اس کا فدیہ دے، اور وہ کھانا اس کو بھی دے سکتا ہے جو خود روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس میں روزہ رکھوانے کا تصور نہیں ہے۔ جس کی لمبی بیماری ہے وہ فدیہ دے اور اس پر
روزے رکھنا لازم نہیں، اور جس کی چھوٹی بیماری ہے جیسے عورتیں 1 ہفتے کے لیے روزہ نہیں رکھتی تو وہ بعد میں روزے رکھیں گی، وہ فدیہ نہیں دیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 190 نمبر آیت اور 93 تک قتال فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر حج اور عمرے کا تذکرہ کیا ہے۔ حج عمرہ کرنا ہے، اور 8 تاریخ کو مکہ میں پہلے جا کر طواف کرے، سعی کرے اور احرام کھول دے اگر تمتع کر رہا ہے۔ پھر 8 تاریخ کو منا جائے، 9 کو عرفات جائے، 10 کو واپس آئے اور 4 کام کرے، پھر 11، 12، 13 تاریخ منا میں گزارے جیسا کہ اس کا مخصوص طریقہ ہے۔ تو یہ 5 دن کا حج ہوتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے۔ آخر میں طالوت اور جالوت کا قصہ بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، وہ لوگ جہاد اور موت اور شہادت کے خوف سے علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ حاضر الموت الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، آپ دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جو گھروں سے نکل گئے، ہزاروں کی تعداد تھی مگر بزدل تھے، گھروں سے نکل گئے۔ موت کے ڈر سے اللہ نے وہاں ان کو موت دے دی اور دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو یہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بہترین دلیل ہے کہ مرنا ہے پھر زندہ ہونا ہے، اور جو دوبارہ زندہ ہونا ہے وہ تو ابھی آئے گا، پتہ نہیں کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ تو ہمارے سامنے مرے اور زندہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی اور موت پر قادر ہے، یہ ایک تو ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ موت سے بھاگو تو موت ٹلتی نہیں، اور موت کی جگہ پر تلاش کرو تو موت آ نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نے لکھا نہ ہو۔ پھر واقعہ ہے طالوت اور جالوت کا۔ تو طالوت جو تھے، بنی اسرائیل کے لوگوں کو کافروں نے پکڑ لیا، ان کے غلام لونڈیاں بنا لے، مال ان کے اٹھا لیے، تو کہنے لگے ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ، اے اللہ ہمیں کوئی بادشاہ دے جو قتال کرے اور ہماری عزت واپس لوٹائے۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ وہ کہنے لگے نہیں، یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو آج بھی الیکشن وہ جیت سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو کہتے ہیں یہ کیسے جیت سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تصور کہ پیسہ ہو تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے، یہ تصور مسلمانوں کا نہیں ہے، مسلمانوں کا تصور یہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قیادت میں جالوت کے ساتھ لڑائی کروائی، اور حضرت داؤد ان کی سپاہ میں ایک سپاہی تھے، تو انہوں نے قاتل داؤد و جالوت، انہوں نے دشمن کے سرگنے کو مار دیا، اور ان کی جو گئی ہوئی عزت تھی واپس آ گئی، اور اس کی اتنی شہرت ہوئی جیسے ہماری یہ ضرب حق کے ساتھ شہرت ہوئی ہے پوری دنیا میں۔ تو اتنی شہرت ہوئی کہ حضرت داؤد کو ہی اللہ نے بعد میں بادشاہ بھی بنا دیا اور ان کو ہی نبی بھی بنا دیا۔ تو بہر صورت یہ جو قربانیاں ہیں ان سے عزتیں ملتی ہیں، اور موت سے ڈرنے کی وجہ سے عزتیں خاک میں مل جاتی ہیں اور تباہی اور بربادی آتی ہے۔ یہ کچھ اسباق تھے آج کے پارے کے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔